مسکرانا بھی عبادت ہے. چونکہ میرا ایمان تے عقیدہ کہ 14 دے 14 وارث اس جشن وچ موجود نے اور 14 وچوں کسے ایک تھوان مسکراندے ویکھ لیا تے نسلاں وچ خوشیاں تقسیم کر دے. بسم اللہ. سونے لگے ہاتھ جڑے لائی دے مہربانی سے یہ عالم مشکل بھائی ہر بندہ اس پاک محفل چاہ نہیں سکتا جی. میں گل کی کہ 14 دے 14 وارث اس جشن وچ موجود نے اور 14 وچوں کسے ایک توان مسکراندے ویکھ لیا تے نسلاں وچ خوشیاں تقسیم کر دے سن. ہر بندہ اس پاک محفل چاہ نہیں سکتا کیونکہ وہی طاہرہ کن تطہیرہ دے مصداق نے آل محمد اتنے جو آندا ہے پاک دل آندا ہے پاک تینت آندی ہے. ہر بندہ ذکر چاہ نہیں سکتا بس ذکر چ بہ کے خوش ہو نہیں سکتا. وہ دی وجہ ہے کہ چراغ عشق علی دل کے آستانے پر جو جل رہا ہو وہ ہرگز جلا نہیں سکتا. آج خوشی ہے حسن مولا کی آمد کی اسی لیے یہ حرامی منا نہیں سکتا. بڑا بول سکتا ہے جڑے جیسے نے چاہے بیٹھا مہربانی صحیح اللہ حق کسی کبھی نہیں بھائی جان. بسم اللہ بسم اللہ بھائی جی مہربانی جی مہربانی. بھائی ممبر آل محمد اور ممبر دا مقصد پیغام کیوں زندگی کو سرور ملتا ہے جب چاہو ضرور ملتا ہے. علی مرتضیٰ کو ذہن میں رکھنے سے آدمی کو شعور ملتا ہے. ادھر سگائے آل محمد ہے اتنے بندہ کچھ لینڈ دی نیت نہ لاندہ سے. میں چونکہ سائیاں دے ممبر تے تقریباً 7 سال ہو گئے میں سائیاں دی ڈیوٹی دے رہا ہوں تے جناب دے درمیان تو میں پہلی دفعہ آیا اور میں کدی ممبر دے کھلو کی گل نہیں کیتی جو میں جناب دے مزاج تو واقف نہیں کیونکہ جنہ دے سردار ایک جیسے ہوں انہوں دے مزاج بھی ایک جیسے ہوں. سائیاں سردارہ دی آج خوشی ہے اس خوشی کو رل کے منا لویے. ممبر آل محمد جی اس ذکر اچ پڑھنا اس ذکر اچ سیدزادہ بولنا ثواب. میں اس ذکر اچ بولن دی تھوڑی جی جزا دساں اس تو بعد بھائی عامر مولا دے عزادار آئے بیٹھے نے نہ دی مرضی ہے بولن یا نہ بولن. سرکار میرے کائنات ممبر تے بیٹھے ہیں. ایک بندہ آیا اس کے مالک میں چوری کیتی ہے من چوری دی سزا دو. جڑے بزرگ بیٹھن یقیناً میرے حقی دعا کر سن. سرکار جو ممبر تے بیٹھے ہیں بندہ آیا اس کے مالک میں چوری کیتی ہے من چوری دی سزا دو. بادشاہ فرمایا چلا جا. اس کے نہیں مالک میں چوری کیتی ہے میں چوری دی سزا دنیا تے بھگت نہ چاہنا لہذا من سزا دیتی جاوے. بادشاہ فرمایا کمبر اس کا ہاتھ پڑ دے. ہاتھ کٹیا گیا. اس کے مالک ہاتھ چالوا سرکار فرمایا چال ہے. ہاتھ چاہ کے تواڈی چپ دی قسم چوکے کھلو کے سرکار علی بادشاہ دے فضائل پڑھن لگ گیا. کوفے والے ہو میرے ال ویکھو میں عادل امام پاک کر دیتا ہے. جنوں گل نہیں سمجھ لگے بھائی سمجھ کے نہ بولے وہ دکھ لگنا بھائی میں عادل امام پاک کر دیتا. کولو سرکار میں ذکر وچ بولن دی جزا دس رہا بھائی. کولو سرکار حسن بادشاہ دا گزر ہویا. سرکار دربار وچ آ کے اپنے بابا نادر بابا پر ایک بندہ تواڈے فضائل پہ پڑھدا. سرکار فرمایا سنو میرے کول لے کے آؤ. وہ آیا سرکار اپنا دستے شفقت پھیریا اس کا ہاتھ جڑ گیا. دربار وچ بندہ اپنے شجرے دی خواصت نو لے کے بیٹھا ہویا ہے. اس آکھیا واہ یا علی اگے ہاتھ کٹیا ہی ہن ہاتھ جوڑ دیتا ہی. سرکار علی بادشاہ مسکرا کے تے نگے چوری دی سزا ہی ہن فضائل پڑھن دی جزا. مہربانی بھائی سونا لگ ہاتھ ہٹے لائی دے چٹے. تو میں ادا کہ دارین میں بس امن کا سلطان بھائی دارین میں بس امن کا سلطان حسن ہے. بھائی دارین میں بس امن کا سلطان حسن ہے. ہر حسن کی تخلیق کا سامان حسن ہے. بندے یہ سمجھتے ہیں انسان حسن ہے. یزدان کے فرمان میں قرآن حسن ہے. یزدان کے فرمان میں قرآن حسن ہے. اور کیا مرتبہ سمجھے کوئی اس پاک ولی کا حد یہ ہے کہ یہ مولا ہے حسین ابن علی کا. پڑھیے زندگی مہربانی سے پڑھیے زندگی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. مالک درجات بلند فرمان علامہ طالب جوری صاحب کوئی گل کر دے ہوں کہ قرآن تے علی دوے برابر ہیں. ایک رسول دے دل تے آیا ایک رسول دی گود ہی چاہے. ایک قلب مطاہر تے آیا ایک دوش مطاہر تے چڑھے. وادیان قرآن دی تلاوت عبادت علی دا ذکر عبادت. مگر مالک ایک فرق رکھ دیتا کہ بیٹھا بیٹھا بندہ قرآن قرآن کرتا رہے اللہ اس لمحے نو عبادت شمار نہیں کرتا. مگر بیٹھا بیٹھا علی علی کرتا رہے میرے
میری سینڈ نے اپنے پتر کو اپنے ہاتھوں تے چاہے. میں جناب نو قصیدے ڈھیر سارے قصیدیاں دی بھائی حکم نہیں کیتا, میں حکم کی تعمیل بھی کر سا کوشش کر سا جی کہ جڑا میرا وقت ہے اس وقت میں ڈھیر سارے جناب نو قصیدے سنا. میری سینڈ اپنے پتر کو اپنے ہاتھوں تے چاہیا آیا تے سرکار امیر کائنات دے پاس مخاطب کو کہہ دیں مولا اپنے اس بیٹے دا نام رکھو. سرکار امیر کائنات آتے ہیں کہ میں نبیوں دے سلطان کی موجودگی دے وچ اپنے اس بیٹے دا نام نہیں رکھ سکتا. میری سینڈ اپنے بابا نے آکھیا بابا اپنے اس نواسے دا نام رکھو. نبیوں دے سلطان فرمائے میں بھی نام نہیں رکھنا. ماں پریشان ہو گئی جی میں تسی پریشان بیٹھے. ماں پریشان ہو گئی, بابے نا نہیں رکھنا, نانے نا نہیں رکھنا, نا رکھنا کیسے. نبیوں دے سلطان مسکرا کے اپنی دھی دے پاسے مخاطب ہو کے آتے ہیں میری دھی پریشان نہ ہو, آج اس دا نا اس رکھنا ہے جدا نا اسی رکھیا. یہ گل نہیں سمجھ لگی ہوئی مہربانی بھائی تھوڑیاں زندگیاں بڑھ گئی. آج دا نا اس رکھنا ہے جدا نا اسی رکھیا. مالک درجات کو فرمان زیدی صاحب دے زیدی صاحب آدیان وقت اللہ نے اپنی اس حجت کا نام رکھیا کیویں. اللہ نے اپنے حسن دی پیش نو زبر تبدیل کر کے نام حسن رکھیا. بڑھیا زندگیاں مہربانی جی. سارے اعضاء ہوئی اکٹھے کون ہے حسن. میری طاقت نہیں میری ضرورت نہیں جو میں سخیاں سے تعارف کرواؤں 4:17 کے وقت قصیدہ لے کے آواں کہ سارے اعضاء ہوئی اکٹھے تو بدن بنتا ہے. پھول سے پھول ملے جب تو چمن بنتا ہے. اور حرف اور صورت کی ترتیب یہی کہتی ہے حسن معراج کو پہنچے تو حسن بنتا ہے.
سائیں نے یہ عمر شیر بڑا عظیم آ گیا سخیاں کی جو آمد ہوئی نبیہ دے سلطان اپنے پتر کو جا کے پتر دا بوسا لے کے اگلی جڑی گل کی گل سنانے میں سائیں دے ممبر تے کھلو کے وقار شرا دی جڑے سخی عباس دے مرید آئے بیٹھے ذرا سر چاویا بھی سائیں دے ممبر تے کھلو کے یہ گل کرنا چاہنا نبیہ دے سلطان پتر نو چاہ کے پتر دا تعارف کروا کے آ دین غلاموں میں ہو غازی اور سنو گر باپ ہے ہو سیدادہ سخی شبیر بھائی اور نانا پاک سرور ہو اگر ماں سیدہ ہو تو پھر ہے ملتا حسن مولا مہربانی سیدہ مولا دی تک قبول فرماؤن بھی کون ہے حسن بادشاہوں کو پوچھے مالک آپ کا توحید کے ساتھ رشتہ کیسا ہے سرکار فرمائے ساڑا توحید نہ رشتہ انجے جی میں سورج دا شواما لینا شواما دس دیا نے کہ سورج ہے اسی دس ہے کہ وہ ہے آل محمد ہونے جنہاں دیکھن تو بعد نہیں پوچھنا پوندا کہ وہ ذات ہے یا نہیں وہ تمام کمالات آل محمد ہی جو ظاہر ہیں ہوئے سائیں نے ممبر کے کھلو کے سخی حسن بادشاہ دا تعارف کروا کے سید آدھا فقار سرا دی یوگل کرنا چاہتا ہے یہ چاہے تو اشاروں سے ہی چلتا ہے خدا جس میں دکھائی دے کے ایسا حسن مولا سبحان اللہ مہربانی سے مہربانی باڑی ادریہ بڑا ہی باکمال معیار سماج وہ جس کی جنبش سے لبکا ہے موزہ قرآن وہ جس کی جنبش لب کا ہے معجزہ قرآن خدا کے لہجے میں ہر دم کلام کرتا ہے اور حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے اسے حسین بھی اٹھ کر سلام کرتا ہے سبحان اللہ بڑا باکمال قصیدہ جب تھوڑی معیار سماعت خوبصورت ہے نا جب شیخ صاحب نے تھوڑا تعارف کروایا اسی اس تعارف کے اتنے آ رہے بہت خوبصورت معیار سماعت من پڑھنا لطف آ رہے ہیں میں کوشش کرسا جی قصیدے تو قصیدہ انج معیار ہوتے ہی آگے تلے نہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساتھ دیتا بس قصیدے تو قصیدہ میرے واسطے آسانی ہو جاسی سائیں دے ممبر کے لوگ کے سخی دے حوالے نال ڈھیر سارے میرے کو قصیدہ مگر ہے قصیدہ میں پڑھنا چاہنا جی پڑھیے قصیدہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ قصیدے علی سواد پڑھو جناب لوگ قصیدہ
بیٹھے پریشان نہیں ہونا سائیاں دے ممبر تے کھلو کے آئی دی رات دا صدقہ بھائی جان مالک توڑی محنت قبول فرماؤ سائیاں دے ممبر تے کھلو کے سکھیاں دا تعارف کروا کے وقار شرازی جو گل کرنا چاہتا ہے یہ نور کا چمن ہے امامت کا پھول ہے توحید کے بنا پہ اصل اصول ہے یہ نور کا چمن ہے امامت کا پھول ہے توحید کے بنا پہ اصل اصول ہے بھائی حسین جیسا ہے اماں بطول ہے بابا علی ولی عدنان رسول ہے امام حسن بادشاہ ذلیل شام دے دربار وچ آئے کہ میرا وہ نفیس تے کریم امام نے صحیح فرمندن کہ اگر کوئی ایک کان وچ میری شان وچ گستاخی کرے اور دوسرے کان وچ میرے کو معافی طلب کرے تو میں حسن اس کو معاف کر دے سکتا کتنے کریم کتنے نفیس امام نے اس ویلے سخی ذلیل شام دے دربار وچ آئے تخت تے بیٹھا اس کوشش کی جو میں امام دی تذلیل کرا اللہ دے اس چہرے تے جلال آ گیا جڑا نفیس تے کریم ہے سخیاں نو جلال آ گیا اس کمینے دے پاس مخاطب ہو کے سخیاں نے نکل کے کسی نے فرمایا بولے حسن نجات کا پہ کر تلاش کرے آمیر چوٹیوں میں مکو کر تلاش کرے سلام جناب دیتا ہوں رسول صحیح سرکار امام حسن بادشاہ نو جلال آ گیا اس دے پاس مخاطب ہو کے سخیاں نے نکل کے کسی نے فرمایا بولے چونکہ آل محمد حیثیت نہیں نیت ویسے اور آل محمد کی تحریز نہ جی نسبت ہوئی انہیں وقت جا گئے جی گالے بھائی آمین سید آتا جس کپڑے نو نسبت ہوئی وہ کپڑا افضل ہو گیا جس لکڑ نو نسبت ہوئی وہ لکڑ افضل ہو گیا جس جا نو نسبت ہوئی وہ جا افضل ہو گیا جس مہینے نو نسبت ہوئی وہ مہینہ افضل ہو گیا جس بندے نو نسبت ہوئی وہ بندہ افضل ہو گیا چلو تسی میری گل سمجھی نہیں میں گل سمجھا لوں کہ سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے زمانہ ہر کو علیہ السلام کہنے لگا پہلے ہر رہی آل محمد دی تحریز تے آکے ہر علیہ السلام ہو گیا انہاں دی تحریز نہ جی نسبت ہو جاوے انہیں وقت جاگ جاتا حبش دی شہزادی ہے بھائی نے حکم کیتا میں بڑا ہی باکمال قصیدہ اس قصیدے میں پڑھ کے خود بے لطف لینا چاہتا جی میں توڑی معیار سماعت ہے اس سماعت دوتے پورے اتر دے آیا ایک قصیدہ میں جناب کو سنانا چاہنا حبش دی شہزادی شاہی ٹکرا کے آل محمد نے بیڑے چاہی آکے میری سینڈ نے نوکری دیتی ذاکر گر مجمع واقعات سارے تسی جان دیو حبش تو ایک مسکرات دا قافلہ ٹریا انہاں کیا ساڑی شہزادی ہے شاہی اور تخت نو ٹکرا کے سیدہ دے بیڑے چ گئی ہے جا کے بیکھئے جو وسطی کی میں پہ
मस्तूरात का काफला आया, इजाजत लेके सैन की दहलीज आईया, उन्हें डिठा हाथ की झाड़ू है, सर के उत्ते काम चादर है। मस्तूरात परेशान हो गई, बीबी अगर तू हबश चुंदी, तेरा ताज हीरे जवाहरात का होंदा, तू शाही को छोड़ के एडे बड़े घर चाहिए, तेरे हाथ झाड़ू, तेरे सर के उत्ते आम चादर, इस सब कुछ तेन जेब नहीं देता। इन गल्लां तो बाद सैयद फिजा ने मुस्कुरा के उन्होंने सवालात के जेडे जवाबात दिते, यो मेरा कसीदा जेड़ा मैं जनाब नूं सुना रहा। जे मैंने इजाजत दो तो मैं पढ़ा कसीदा भाई। माशाअल्लाह। बीबियां दी मैंने ऐसा मकाम पाया है, मैंने ऐसा मकाम पाया है, मैंने ऐसा मकाम पाया, मैंने ऐसा मकाम पाया है, अच्छा
پھر پڑھ دینے سے پڑھ دینے سے مجھے توحید کیوں کرے نہ سلام، مجھے توحید کیوں کرے نہ سلام، مجھے زینب نہ بلا پڑھیے دلیے یا علی مشکل کشالی یہ پڑھیے زندگی امن بھائی عامر نے ایک اور قصیدے کا حکم کیتا ہے، چلو میں آپ کو بھی سنا لوں. اکبر جو چلے عرش سے تو کبریا نے خود. اچھا میرے سامنے سارے نمازی بیٹھے ہو، کدی تنہائی سے بیٹھ کے تسبیح پڑھو نہ داڑے نال داڑا وجی ایک آواز پیدا ہوندی ہے ٹک. اس ٹک نو شاعر نے 4 شطرنج قلم بند کیتا ہے. وہ آدھے کہ اکبر جو چلے عرش سے تو کبریا نے خود آواز تسبیحات کو ہی دف بنا دیا، آواز تسبیحات کو ہی دف بنا دیا. اور مانگی کسی نبی نے خیرات حسن تو اکبر نے ایک نظر سے یوسف بنا دیا. میرے سامنے وہ چہرے بیٹھے، میرے سامنے وہ چہرے بیٹھے جنہاں آل محمد دی ولایت نو نسلاں وچ منتقل کیتا ہے. مولا دے عزادار ماتمی آئے بیٹھے، وہ بیٹھے جنہاں اولاد نو ماتم کرنا دسے جو ماتم عبادت ہے. سرکار عمر بادشاہ دے سارے ماتمی بیٹھے. قصیدہ میں سکنے دی شان وچ پڑھنا چاہنا، اجازت دیو تو میں پڑھا قصیدہ میں. انمول کلی اکبر ہے سرور کی شبی اکبر ہے، انمول کلی اکبر ہے سرور کی شبی اکبر ہے، انمول کلی اکبر ہے سرور کی شبی اکبر ہے، انمول کلی اکبر ہے سرور کی شبی اکبر ہے، انمول کلی اکبر ہے سرور کی شبی اکبر ہے، انمول کلی اکبر ہے سرور کی شبی اکبر ہے. یوسف بھی حسین تھا لیکن یوسف سے حسین اکبر ہے، رتبے میں یہ بہت اعلیٰ ہے، موت کو اس نے مار ہی ڈالا ہے. اچھا کہ بولو حیدری، میری طاقت نہیں، میری جرت نہیں کہ میں سرکار علی اکبر بادشاہ کا تعارف کرواواں، مگر سائیاں میں مت کھلو کے سخیوں کا تعارف کروا کے وقار شدہ دی عیوبت کرنا چاہتے. کردار علی جیسا چہرے سنبی جیسا جلال میں آ جائے تو اکبر غازی جیسا. سمجھ لگے تو نہ بولے تو تم پھگڑا دے. سائیاں میں مت کھلو کے سخیوں کا تعارف کروا کے وقار شدہ دی عیوبت کرنا چاہتے. کردار علی جیسا چہرے سنبی جیسا جلال میں آ جائے تو اکبر غازی جیسا، جلال میں آ جائے تو اکبر غازی جیسا. وہ سب کچھ ہے اکبر میں جو کچھ بھی تھا سرور میں، وہ سب کچھ ہے اکبر میں جو کچھ بھی تھا سرور میں. اکبر ہی سب سے حسین تھا تطہیر کے طاہر گھر میں، اکبر ہی سب سے حسین تھا تطہیر کے طاہر گھر میں. شیخ تجویز عظمتوں والا عالیہ نے خود ہی سے پالا. حیدری ہم تو بندے ہیں ہم سے مولا. مولی جڑا 4 سال کچھ نہیں لینا تو کہہ لینا، ٹھیک ہے نا جی. ہم تو بندے ہیں ہم سے مولا، ایسی باتیں کہاں سمجھتے، تیرے بیٹے کا نام لیتے ہیں سب مسیری اذان سمجھتے. سائیاں نے ممبر دے کھلو کے سخیاں دا تعارف کروا کے
गल का लुत्फ लग जाए। अकबर जब रब ने बनाया देखा तो ये फरमाया तेरे चेहरे में मुझको महबूब नजर है आया, तेरे चेहरे में मुझको महबूब नजर है आया। हुनर का था मेरा ये निराला अली अकबर भी कमली वाला। मेहरबानी से जिथे मैं खलोता ना इतने खलो के मंगी हुई दुआ कबूल हो जाती। अगर मौला दे अज़ादार मातमी आमीन से आखण तो यकीनन दुआ मुस्तजाब हो जाती। मैं दुआ मंगना चाहना जितने मौला दे अज़ादार मातमी आए बैठे हो फिर मौला सारे अपनी दहलीज से बुलावन वो जा वेखिए जिथे अंबिया भी पहचानते हैं। तुसी जो घर बार छड़ के इस पहरे आले मोहम्मद की खुशी शामिल होए बैठे हो, मैं दसा जो इस वेले खुदा की निगाह थोड़ा मकाम कितना बुलंद कि कहीं पे ज़ुहैर कहीं पे हबीब रहते हैं, शिफा की खाक में सारे तबीब रहते हैं, शिफा की खाक में सारे तबीब रहते हैं। और जिन्होंने छोड़ दिए घर हुसैन की खातिर वो लामकान के कितने करीब रहते हैं, वो लामकान के कितने करीब रहते हैं। ज़मीन करबला एक ऐसी मंजर ज़मीन भाई आमिर जिसको बड़े बड़े नबी आके आबाद नहीं कर सके, आंदे आके टुर जाते हैं। वो जमीन जी अपने आप को पस्ती की आखिरी मंजिल से गिनती आई। सखी इमाम हुसैन बादशाह के पास मुखातिब होकर दी मालिक मेरा दिल करता है जो मेरा मकाम बुलंद हो। मालिक बड़े बड़े नबी आए मैं आबाद नहीं कर सके। सखी इमाम हुसैन बादशाह मुस्कुरा के ज़मीन करबला के पास मुखातिब होकर आदन पहले आने वाले नबी आन मैंने पहचान में हुसैन सखिया का जो कदम आया ज़मीन करबला ते वो ज़मीन जी अपने आप को पस्ती की आखिरी मंजिल से गिनती आई। उस अपना मकाम इतना बुलंद समझिया जो अल्लाह के अर्श के पास मुखातिब हो क्या दिए सर उठा के जरा देख मेरी तरफ, जो तेरा कल नहीं वो मेरा आज है। अच्छा नहीं तुझे मेरी गल समझी नहीं, मैं गल समझा लगा। तुसी सारे नीवे बैठे हो, मैं बुलंद खलोता। तुसी मैं नहीं आख सकते कि वकार है शरादी सिर चा, मैं तो ना खड़ा के सिर चा। वो जमीन जी अपने आप को पस्ती की आखिरी मंजिल से गिनती है। सखियां का जो कदम आया उस अपना मकाम इतना बुलंद समझा जो अल्लाह के अर्श के पास मुखातिब हो गया सर उठा के जरा देख मेरी तरफ, जो तेरा कल नहीं वो मेरा आज है। हुण गल समझी ने सलाम जनाब जो तेरा कल नहीं वो मेरा आज है, जो तेरा नूर है उसकी तकदीर का मेरी मिट्टी के दफ्तर में इंदराज है। अर्श आज़म से ये करबला ने कहा, केड़ी गल अर्श आज़म से ये करबला ने कहा ये वजह है कि तू तख्ते मेराज है। उसने मुझ पे जबी रख के सजदा किया जिसकी जूती का तलवा तेरा ताज है। क्या कहने भाई सलाम जनाब देता हूं। मोमन अज़दार करबला जानते हैं, हर अज़दार मोमन की हसरत जो असी करबला जावीए। असी जो करबला जानते हैं जी जेड़े मौला दे ज़वार बैठे हो सिर चावे है, असी करबला जानते हैं। करबला जाके सखी इमाम हुसैन बादशाह कैसे कैसे मौजज़ात विखरदे ने। यो मेरा कसीदा है जेड़ा मैं जनाब को सुना रहा हूं। मेरा दिल पे करता जो मैं कसीदा पढ़ मेरा साथ देंदे मैं बड़ा कसीदा बनते नहीं अकीदे बोलते पहली सतर पता लगना है जो इस कसीदे से मैं शेर कितने पढ़ने। मोहम्मद अज़दार जानते हैं जी करबला जाके भाई हसनैन कैसे कैसे मौजज़ात देखने को लगते हैं। यो मेरा कसीदा सैयदादा जेड़ा मैं जनाब को सुना रहा है। पढ़िए कसीदा भाई। न पूछ हमसे के वो क्या दिखाता है हुसैन करबल में खुदा मिलाता है। बोलो हैदरी बोलो हैदरी फिर हैदरी चौथना हैदरी फिक्र नहीं दो अच्छा के बोलो हैदरी। न पूछ हमसे के वो क्या दिखाता है हुसैन करबल में खुदा मिलाता है। न पूछ हमसे के
सखी इमाम हुसैन बाद छक्कर बला जावन तो बाद कैसे कैसे मौजूद दिखांगन सच्चा वे भी जड़ता आले मोहम्मद तो मंगदा दर सिर शावे में साईं ने मिंबर ते खलो के फकार शरादी आज दी रात दसता सखियां दा तारुफ करवा के करबला दा तारुफ करवा के युगल करना चाहता है मिलते हैं देखे हमने बेटे भी मिलते हैं देखे हमने बेटे बोल पड़े हैं उस जागों के भी गम किया भरने वाले जी उठे मरने वाले जमीन करबल पे जो सर झुकाता है उसी का ही सजदा खुदा को भाता बाड़ियां नहीं आवन भी बंदे नहीं अकीदे बोलते मैं जनाब तो एक लफ्ज़ आया नहीं कीता किसी ने तो कसीदा सुना रहे हैं जी मैं कोशिश कर रहा जी बंदे नहीं अकीदे बोलते भाई शेख हर गल हर बंदे वास्ते नहीं ते हर बंदा हर गल वास्ते छुड़िया मजमा मेरे सामने बैठे गल तुसी नहीं समझनी ते क्या समझनी है साईं ने मिंबर ते खलो के अपने अकीदे की गल कर रहे हैं बंदे नहीं अकीदे बोलते हैं शेर मैं पढ़ना है जनाब दे चेहरे की ज़ियारत भी करनी है भाई सारे ज़माने का ये मालिक है सारे ज़माने का ये मालिक है अल्लाह नहीं है लेकिन खालिक है अल्लाह नहीं है लेकिन खालिक है फतवे अपने रहने दो इश्क की बात है कहने दो खुदा की दरगाह में जो पकड़ा जाता है वो बस इसी दर से निजात पाता सुभान अल्लाह। जी एक कसीदे का हुक्म भाई ने हुण कीता मैं कसीदा पढ़ के उस तो बाद एक कसीदा होर ते जड़े ही आए राजी तो बैठे थके तो नहीं बैठे भाई क्यों थकने अली के नाम की तासीर ही अनोखी है लबों पे आए तो रंगत निखार देता है और कभी ये नाम दारे नफस पे बस जाए जन्म जन्म की थकावट उतार देता है कसीदा जी बड़ा ही बार कमाल कसीदा मेरा भाई है सैयद आकाश बुखारी उन्होंने लिखे कलाम में पढ़ता रहना ये भी उन्होंने कसीदा है भाई ने आके जो कसीदा पढ़ो चलो मैं सुनावा जनाब तो कसीदा हर एक मुश्किल को टाला है अली ने 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 शायरी उस कसीदे में लिखा है अली ने हर एक मुश्किल को टाला है अली ने हर एक मुश्किल को टाला है अली ने हर एक मुश्किल को टाला है अली ने दिया जग को उजाला है अली ने मेहरबानी सही दिया जग को उजाला भाईजान हालात ऐसे हो गए साईं ने मिंबर ते खलो के आले मोहम्मद की फजीलत बयान करिए अपने ही बंदे पर्चे करवा छड़ दें पाबंदियां लवा छड़ दें मन भी दोस्त है बाबा दिन शाजी थोड़ा जा संभल के पढ़िया करो उन्हें दोस्तों के पास मुखातब हो के फकार शरादी योगन करता रहना है मैं हक कहने से क्यों डरता नहीं हो मैं हक कहने से क्यों डरता नहीं हो कि डर दिल से निकाला है मेहरबानी सही कि डर दिल से निकाला है फाड़ी जिंदगी जो भी देता है ऐसा इशारा है कि मैं फिर पढ़ो जो भी देता है जो भी देता है लारैब जल ही देता है खुद कभी और वसीले से कभी देता है मान लेता हूँ ले आता है खालिक से मगर मुझको दुनिया में मेरा रिस्क अली देता है फिर बंदा आले मोहम्मद दिता रिस्क अंदर भी साईं ने ऊपर खलो के फकार शरादी योगन करना चाहता है तुझे ये रिज़्क़ रब देता है तुझे ये रिज़्क़ रब देता है
دیٹا میں ہوں جناب سنا چونکہ بارے سے ممبر سلونی دا ذکر کر رہے ہیں بندے فیصلہ کیتا علی جو سلونی دا دعویٰ کیتا چلو علی دا امتحان لینے ہیں ایک بوڑھا جنازہ بڑھا کے سرکار امیر کائنات دے کول لے کے آیا دن مالک دا جنازہ پڑھاؤ سرکار فرمائے ادا باپ کیڑا ہے ایک بندہ چیڑا ہو کے بدیا جی میں ہاں سرکار فرمائے تیرا پتر ہے تین پتر پیارا نہیں ہو سکے مالک کی کریے اللہ دی مرضی مر جو گیا سرکار مسکرا کیا دن مریا نہیں ہون مر جاسی مریا نہیں ہون مر جاسی سرکار امیر کائنات وہ دا جنازہ پڑھا کے آپ چلے گئے وہ موٹے چھوٹے اعلان دے اٹھ علی چلے گئے موقع دے گوان سرکار سلمان مسکرا کے انہیں کمیاں دے پاس مخاطب ہو کیا دن حشر میں روشنائی گھٹ نہیں ہوئی بے شک بے شک ساری زندگیاں ہوئے کوئی کھور گل کر دیں دیان آل محمد دی ولایت نو منن واسطے پیو دا رئیس ہونا نہیں ماں دا شریف ہونا ضروری بے شک ماں چنگیاں اور دا بندہ محمد والے محمد نو مننا ہے سائیاں دے ممبر تے کھڑے ہو کے تھوڑے عقیدیاں دی جذباتاں دی ترجمانی کر کے فقار شرح دی یہ گل کرنا چاہتا ہے
مولا انہاں خوشیاں دا صدقہ پر مولا انہاں خوشیاں دا